अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन, तंजीला कहानी घर में खुश आमदीद। मैं सिर्फ 12 साल का था जब मेरी शादी 8 साल की बच्ची से कर दी गई। हम एक कमरे में सोने लगे। जब मैं स्कूल गया तो मेरे दोस्त मुझसे रात अव्वल के बारे में पूछने लगे। जब मैं कुछ ना बता सका तो वो कहने लगे, क्या तुम नामर्द हो? उन्होंने मुझे रात अव्वल के बारे में सब कुछ समझाया। अगली रात जब मैंने वो सब किया तो मेरा नाम हमजा है और मैं अपने चचा के साथ एक ही घर में रहता था। मेरे वालिद और चचा एक घर में रहते थे। मेरे चचा की एक बेटी थी सना। हम लोग छोटे से गांव पुरसुकून में रहते थे। गांव इतना पुरसुकून था कि वहाँ के लोग आज भी शाम के वक्त अपने घरों के बाहर चारपाई डालकर बैठते और बातें किया करते थे। मेरा बचपन इन्हीं खेतों के दरमियान गुजरा। धूप में दौड़ना, मिट्टी में खेलना और दरख्तों के नीचे आराम करना, यही सब मेरे बचपन की खुशियाँ थी। मैं इस वक्त बहुत छोटा था जब मेरे वालिदैन ने फैसला किया कि मेरी शादी मेरे चचा की बेटी सना से कर दी जाए। वो उम्र मेरी उम्र से भी 2 साल छोटी थी। हम दोनों को ये भी नहीं मालूम था कि शादी क्या चीज़ होती है और इसके क्या मायने हैं। बस इतना मालूम था कि घर वाले कुछ खुश हैं और हमारे कपड़े बन रहे हैं। गाँव के रस्म व रिवाज के मुताबिक सब कुछ बहुत सादगी से हो रहा था और लोग यही कह रहे थे कि 2 खानदानों की ज़मीनें अब एक हो जाएगी, क्योंकि अगर ये शादी ना होती तो जायदाद के बंटवारे का ख़तरा था। ये बिल्कुल ऐसा ही था कि जैसे एक दिन हम लोग स्कूल से घर आए और हमें ये बताया जाए कि घर में मेहमान आए हुए हैं। शादी वाले दिन गांव के सब लोग जमा हुए। ढोल की ताप पर गाने गाए जा रहे थे। मैं सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने बैठा था और समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। मुझे दूल्हा बनाया जा रहा था। मेरे दोस्त दूर करे हंस रहे थे। किसी को यकीन नहीं था कि हम जैसे बच्चों की भी शादी हो सकती है। रात को जब सब रस्में ख़त्म हो गई और मुझे कमरे में भेज दिया गया तो दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। कमरे में दाखिल हुआ तो सामने वो बेटी थी जिसे आप सब मेरे लिए दुल्हन कह रहे थे। हालांकि वो अब भी मेरे लिए वही कज़न थी जिसके साथ मैं कभी मिट्टी के खिलौने से खेलता था। वो सर झुकाए बैठी थी और उसके हाथों में मेहंदी लगी थी, मगर उसके चेहरे पर बचपना अभी भी बाकी था। हम दोनों एक ही घर में रहने लगे, मगर हमारे दरमियान अभी भी बचपन का रिश्ता था। वो मेरे लिए एक दोस्त जैसी थी, ना कोई बीवी। मैं स्कूल जाता और शाम को वो कभी मेरे साथ खेलने बैठ जाती थी, कभी घर के कामों में लगी रहती। घर वाले खुश थे कि शादी हो गई और अब दोनों खानदान जुड़ गए। मैं स्कूल जाता तो मेरे दोस्त हंसी उड़ाते, अरे तू तो शादीशुदा है, तेरी तो बीवी है, तू तो बड़ा खुशकिस्मत है। मैं इनकी बातों पर खामोश हो जाता क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि इस सब खुशकिस्मती कहते हैं या बदकिस्मती। एक दिन उन्होंने मुझे एक तरफ बुलाया और मुझे वो बातें समझाई जिन्हें सुनकर मेरा दिल धड़कना शुरू हो गया। मैंने इनकी बातों में वो सब अल्फाज सुने जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मेरे दिमाग में जैसे शोर मच गया। वो समझाने लगे कि शादी का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है। मैं इनकी बातें सुनकर हैरान रह गया। मुझे लगा जैसे मेरी ज़मीन हिल गई हो। मैंने कहा कि ऐसा तो मेरे साथ नहीं है, हम तो बस साथ बैठते हैं, कभी बात कर लेते हैं और सो जाते हैं। उन्होंने कहा तू अभी बच्चा है, तुझे पता नहीं, बाद में समझ आएगी। जब मेरा मैट्रिक का इम्तहान ख़त्म हुआ और नतीजा आया तो मैंने सबके सामने कहा कि अब मैं दूसरे शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। मेरे दादा ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें इतनी बड़ी जिद सूझी है, इतनी ज़मीन है, इतनी जायदाद है, इसी के लिए तो तुम्हारी शादी करवाई थी ताकि ये सब कुछ हमारे ख़ानदान में ही रहे। मैंने पहली बार हिम्मत जमा करके कहा, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाना चाहता हूँ। आखिरकार उन्होंने हार मान ली
اور کہا اگر جانا ہی ہے تو جا، مگر یاد رکھنا وہاں کی دنیا گاؤں جیسی نہیں ہوگی۔ میں شہر چلا آیا، گاؤں کے کچے راستے پیچھے رہ گئے۔ شہر کے شور و ہجوم میں آ کر شروع کے دن بہت مشکل تھے۔ میں نے ہاسٹل میں رہائش لی جہاں چھوٹا سا کمرہ تھا، پرانا پنکھا تھا اور ایک لوہے کی چارپائی تھی۔ ان دنوں میں اپنی بیوی سے کبھی کبھار فون پر بات کر لیتا تھا، وہ اب بھی وہی سادہ اور کم گو تھی۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، وہ ہنستی تھی اور کہتی تھی ماں تو کبھی نہیں مانے گی۔ میں کہتا میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ جب میں نے اپنی BA کی پڑھائی مکمل کی تو مجھے شہر میں ایک چھوٹی سی نوکری مل گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں واپس گاؤں جا کر اپنے گھر والوں سے بات کروں گا۔ میں انہیں بتاؤں گا کہ میں اب وہ پرانا لڑکا نہیں رہا، میں اب جانتا ہوں کہ زندگی کا مطلب کیا ہے۔ میں گاؤں گیا، سب لوگ خوش تھے، میرے آنے سے ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے سب کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ اب میں شہر میں ہی رہوں گا اور اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی پورے گھر میں جیسے آگ لگ گئی، سب لوگ واویلا کرنے لگے۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ میری اپنی بیوی بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ اس نے کہا میں تو نہیں جاؤں گی اپنے والدین اور اپنے چچا چچی کو چھوڑ کر، یہی میرے گھر ہے، یہی میری دنیا ہے۔ میرے دل میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانی۔ رات کو جب ہم دونوں اپنے کمرے میں تھے تو میں نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان کوئی گہرا رشتہ نہیں بنا۔ ہم ایک دوسرے کے قریب ضرور تھے مگر ایک دوسرے کے احساسات سے بہت دور۔ میں نے اس سے کہا شاید میں نے تجھ سے وہ باتیں کبھی کی ہی نہیں جو ایک شوہر کو اپنی بیوی سے کرنی چاہیے۔ میں نے اسے بتایا کہ اب اس کے لیے سب کچھ میں ہوں، ہماری زندگی کی شروعات اب ہوئی ہے، ہمیں اپنا گھر، اپنی دنیا خود بنانی ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، اس کے چہرے پر سوچ کے آثار تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کا وعدہ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بدل چکی تھی۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، چہرے پر اطمینان تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تم صحیح کہتے ہو، اگر ہم نے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو فیصلہ بھی ہمیں ہی کرنا ہے۔ ہم شہر گئے اور وہاں ایک چھوٹا سا گھر لیا۔ شروع میں ہمیں بہت مشکلیں آئی، کبھی پیسے کم پڑ جاتے، کبھی سامان کی کمی ہو جاتی، کبھی شہر کے شور میں گاؤں کی خاموشی یاد آتی، لیکن میں ہمیشہ اسے حوصلہ دیتا کہ دیکھو یہ ہماری نئی شروعات ہے۔ کچھ وقت گزرا تو زندگی میں سکون آنے لگا، میرے دفتر میں ترقی ہوئی اور میں نے اپنے گھر کو بہتر بنانا شروع کیا۔ میری بیوی نے بھی شہر کی زندگی کو قبول کر لیا، وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار اور محبت کرنے والی بن گئی۔ پھر ایک دن ہمارے والدین کا فون آیا، انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم نے تم دونوں کو معاف کر دیا ہے، آؤ ہم سے ملو۔ ہم گئے تو انہوں نے ہمیں گلے لگا لیا، ہمارے لیے تحفے لائے۔ انہوں نے کہا ہم نے واقعی تم لوگوں کی خوشی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، ہم نے صرف اپنی انا کو اہمیت دی۔ اس دن مجھے لگا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتر گیا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے لیکن وہ خوشی کے آنسو تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی اور میں نے دل سے کہا کہ ہاں یہ ہے اصل زندگی۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جائیدادوں کے پیچھے جو ظلم ہو رہے ہیں وہ کسی اخبار میں نہیں آتے، کوئی عدالت ان کے آنسو نہیں دیکھتی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جائیداد کے نام پر کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں، کتنی بیٹیاں قربان ہو جاتی ہیں۔ جائیداد کی لالچ میں انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اولاد تک کو برباد کر دیتا ہے۔ بہنوں اور بیٹیوں کو تو جائیداد دی ہی نہیں جاتی بلکہ جائیداد کے نام پر ان کی زندگیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنی سوچ بدلیں، عورت کو کمزور نہ سمجھے، وہ تمہاری زندگی کا حصہ ہے، تمہاری ملکیت نہیں۔ اگر تم نے انہیں زندگی دے دی تو یہی تمہاری سب سے بڑی جائیداد ہوگی، یہی تمہاری اصل کمائی ہوگی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے لیکن ایک چیز سمجھ آ گئی کہ سب کچھ کھو کر بھی اگر خودداری بچی رہے تو انسان جیت جاتا ہے، اور اگر انسان اپنی خودداری کھو دے تو چاہے ساری دنیا کی جائیداد کیوں نہ مل جائے وہ پھر بھی ہارا ہوا رہتا ہے۔ اور یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور بیل نوٹیفیکیشن بھی دبائیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے۔ اللہ حافظ۔